جب میں مر جاؤں گی مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی اور نہ ہی اپنے بے جان جسم کی کوئی پرواہ ہوگی، کیونکہ میری مسلمان بہنیں وہ سب کچھ کریں گی جو ضروری ہے۔ یہ نہیں وہ مجھے غسل دیں گی، مجھے کفن میں لپیٹیں گی، مجھے میرے گھر سے نکالا جائے گا اور مجھے میرے نئے مسکن یعنی قبر تک لے جایا جائے گا۔ بہت سے لوگ میری نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، بلکہ کئی لوگ اپنی مصروفیات اور ملاقاتیں منسوخ کر دیں گے صرف میری تدفین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں سے شاید بہت کم نے کبھی میری نصیحت پر دھیان کیا ہو۔ پھر میری چیزیں ختم کر دی جائیں گی، میری چابیاں، میری کتابیں، میرا فون، میرا بیگ، میرے جوتے، میرے کپڑے، حتیٰ کہ مجھ سے منسلک تمام چیزیں۔ اور اگر میرے گھر والے نیک ہوں گے تو ان چیزوں کو صدقہ کر دیں گے تاکہ وہ مجھے فائدہ دے سکیں۔ یقین رکھیں دنیا مجھ پر نہیں روئے گی، دنیا کا نظام نہیں رکے گا، معیشت چلتی رہے گی، میری جگہ کسی اور کو نوکری مل جائے گی، میرا مال ورثہ کو منتقل ہو جائے گا۔ جب ان چیزوں کا حساب مجھ سے لیا جائے گا، تھوڑے کا بھی، زیادہ کا بھی، ذرے سے ذرے کا بھی حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ اور موت کے وقت سب سے پہلے جو چیز مجھ سے چھین لی جائے گی وہ ہے میرا نام۔ جب میں مر جاؤں گی لوگ کہیں گے جنازہ کہاں ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں کو لے آؤ۔ جب وہ میری نماز جنازہ پڑھیں گے تو کہیں گے جنازہ لاؤ، میرا نام نہیں پکاریں گے۔ جب وہ مجھے دفن کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب لاؤ، اور میرا نام نہیں پکارا جائے گا۔ لہٰذا مجھے میرے نسب، قومیت، عہدے اور میری شہرت پر کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کتنی حقیر ہے اور وہ حقیقت کتنی عظیم ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اے زندہ انسان جان لو کہ تم پر 3 طرح کا غم کیا جائے گا۔ سب سے پہلا وہ لوگ جو تمہیں سرسری طور پر جانتے ہی کہیں گے بیچاری، اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو تمہارے دوستوں میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کچھ گھنٹے اور دنوں تک تمہارا غم کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہیں وہ ہے تمہارے اپنے اون فیملی ممبرز، وہ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 ماہ، 2 ماہ، یہاں زیادہ سے زیادہ 1 ایئر تک وہ آپ کو یاد رکھیں گے، پھر آپ کو اپنی یادوں کے گوشے میں ڈال دیں گے۔ تمہاری کہانی دنیا والوں کے لیے ختم ہو جائے گی، تمہاری اصل کہانی شروع ہو جائے گی۔ تم سے چھن جائے گا تمہارا حسن، دولت، صحت، اولاد، تم گھر، محلات، حتیٰ کہ ہر چیز کو چھوڑ دو گے، تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال رہ جائیں گے، اور یہی حقیقی زندگی کی شروعات ہوگی۔ سوال یہ ہے آج سے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیار کیا؟ یہ حقیقت سوچنے کی متقاضی ہے۔ لہٰذا فرض نمازوں کا خیال رکھا جائے، نفل عبادات کی جائیں، رات کی نمازیں ادا کی جائیں، خفیہ طور پر صدقات کیے جائیں، اور جھوٹ، چوری، چغل خوری، حسد اور غیبت جیسی لعنت سے بچا جائے۔ مکمل طور پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں اور اپنے لیے آنے والی جو حقیقی زندگی ہے اس کو روشن بنا سکیں۔